اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الاتقياء والاصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الارضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات امام حسن مجتبی علیہ السلام کی فضائل و تاریخ کے آئینے میں موضوع پہ میں آپ کے سامنے مجالس کو پیش کر رہا ہوں. سلسلے کی دوسری مجلس ہے. میں نے کل کچھ فضائل پیش کیے تھے. اگر ابتدا آپ کے ذہن میں ہو کہ تاریخ میں اور سیرت میں فرق ہے، تاریخ سب کی ہے، سیرت معصومین علیہ السلام کی ہے. ائمہ علیہ السلام کی تاریخ بھی ہے، سیرت بھی ہے. سیرت روش کو، طریقہ کار کو، طرز عمل کو کہا جاتا ہے. کن حالات میں ائمہ نے کیا کردار اپنایا اسے سیرت کہا جاتا ہے. ائمہ کی تاریخ میں تضاد ہو سکتا ہے، سیرت میں کوئی تضاد نہیں ہے. اس بات کو اگر پہنچا پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میری مکمل ہو جائے گی. ائمہ علیہ السلام کی تاریخ میں ادوار میں اختلاف ہے، لیکن سیرت و کردار میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر ایک طرف آپ کو صلح نظر آ رہی ہے امام حسن کی، دوسری طرف کربلا کا معرکہ نظر آ رہا ہے، تو یہ تاریخ کے حالات میں اختلاف ہے، ائمہ کی سیرت و کردار میں اختلاف نہیں ہے. اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی جگہ امام حسین علیہ السلام ہوتے اور امام حسین کی جگہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ہوتے تو دونوں کی وہی روش ہوتی، وہی سیرت ہوتی جو دوسرے بھائی کی نظر آ رہی ہے. امام حسین اگر امام حسن کی جگہ ہوتے تو آپ بھی صلح کرتے، امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو آپ بھی جنگ کرتے. تاریخ میں اختلاف ہے کہ دونوں کا دور مختلف ہے، لیکن سیرت میں اختلاف نہیں ہے. اگر آج اس بات کو پہنچا پاؤں تو آپ عزیزان گرامی، دونوں ائمہ علیہ السلام مختلف دور میں ہیں، مختلف ادوار سے گزر رہے ہیں. بہت سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، یا بہت سے مسلمان ناسمجھی میں اور بہت سے سمجھداری میں جانتے بوجھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام صلح کن تھے اور امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ مزاجن جنگجو تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے صلح کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں اسی بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب پیغمبر اسلام کی کچھ احادیث سے پیش کروں گا. آپ نے فرمایا ہذان امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے ہر حالت میں امام ہیں. قاما او قعدا، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھے رہیں. بھئی یہ ظاہری الفاظ ہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں، دونوں ہر حالت میں امام ہیں. پیغمبر اسلام اپنی حدیث کے الفاظ سے بتا رہے ہیں
تاریخ کے ادوار میں اختلاف ہو سکتا ہے، دونوں کے کردار میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب دونوں کی روش ایک جیسی ہے اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دونوں شہزادوں نے سوال کیا. دونوں شہزادوں نے کہا کہ مادر گرامی آپ ہم میں سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا مادر گرامی پھر آپ فیصلہ کیجیے ہم دونوں میں آپ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ میرے گلے میں یہ ہار ہے، جو زیادہ موتی چنے گا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب 5 اس ہار میں موتی تھے. بی بی نے ہار کو کھولا، موتیوں کو زمین پہ بکھیر دیا. دونوں شہزادوں نے ایک ایک موتی اٹھایا، دوسرا موتی اٹھایا. اب 5واں جو آخری موتی تھا، اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کے اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دے. مجھے قبول نہیں ہے کہ شہزادوں میں فرق آئے. تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، اس موتی کے 2 ٹکڑے کیے. دونوں نے آدھا موتی اٹھایا، پلٹ کے جناب سیدہ کو دیکھا، کہا کہ اماں مادر گرامی ہم دونوں نے برابر کے موتی اٹھایا. کہا آپ دونوں کو مجھ سے برابر کی محبت ہے، مجھے آپ دونوں سے برابر کی محبت ہے. تو کبھی بھی فرق نہیں رکھا. رسول خدا نے جب سوار کیا تو دونوں کو کاندھوں پہ سوار کیا. توجہ ہے؟ جب دونوں شہزادوں نے کہا نانا سب لوگ، بھائی ان کا تو گھر متصل تھا نا مسجد سے، باقی سب دور سے آ رہے تھے، کہ سب سواری پہ آ رہے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. کہ میں آپ کی سواری ہوں. مالی سبتین کی روایت ذہن میں ہے نا، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے. تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ نانا ہماری سواری کا، میں آپ کی سواری. امام حسین نے کہا سب کے ہاتھوں میں یا مہار ہے اونٹنی کی یا گھوڑے کی لجام فرس ہے. پیغمبر اسلام نے اپنے امامے کے بند کو کھول دیا. دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بند دیا. کہ جس طرف آپ اشارہ کریں گے اس طرف چلوں گا. ایک سامنے سے بڑے بزرگ صحابی آ رہے تھے، کہا کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر نے کہا یہ تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں. اگر ایک کے ہاتھ میں اپنے امامے کی دستار دیتے تو سمجھ میں آتا کہ اسی کا رتبہ زیادہ. دونوں کے ہاتھ میں دستار دے کے بتا دیا دونوں شہزادوں جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ دونوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میں یہاں پہ روک کے ایک جملے کو پیش کروں. جب کسی نے جناب سیدہ کی گواہی کو قبول نہیں کیا، بی بی نے کہا کہ میں گواہ لے کے آتی ہوں. کہا علی گواہ ہے. توجہ ہے لوگوں کی؟ اشارہ کروں گا پہنچ جائیں گے. مجھے پوری امید ہے سب پہنچ گئے ہوں گے. کہا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب میرے گواہ ہیں. کہا شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں. کہا کون سی آیت کے تحت؟ کون سی آیت کے تحت شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا آیت تو کوئی نہیں ہے، میرا فیصلہ یہی ہے. بی بی نے کہا نہیں، شوہر کی گواہی اگر رسول خدا نے قبول نہ کی ہوتی تو تو رد کر سکتا تھا. جب پیغمبر نے قبول کی ہے تو رد کرنے والا کون؟ کہا اس کے بعد ام ایمن میری گواہی دیں گی. کہا یہ خاتون ہے، ان کی گواہی عادی ہے. تو جناب سیدہ نے فوراً ام ایمن کو اشارہ کیا. جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی. کہا کہ اے لوگوں تمہیں یاد نہیں پیغمبر اسلام نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ تمام خواتین کی گواہی عادی ہے، لیکن یا میری بیٹی سیدہ گواہی دے تو چاہے جتنے مرد اس کے مقابلے میں گواہی دے سیدہ کی گواہی قبول ہے، مردوں کی گواہی رد ہے. کہ یا توجہ ہے لوگوں کی. اب مجھے جو شاہد مثال ہے مجھے وہیں پہ لے کے جانا ہے. تو جناب سیدہ نے حضرت ام ایمن سے کہا اے لوگوں رسول خدا نے کہا تھا اگر ام ایمن گواہی دے تو اس کی گواہی پوری ہے. تو سب لوگوں نے سر جھکا لیا. تو جناب سیدہ نے کہا کہ تمہارا سر جھکانا بتا رہا ہے، یاد سب کو ہے، بولنا کوئی نہیں چاہتا. پھر بی بی نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے میرے گواہ ہیں. کہا یہ نابالغ ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے. توجہ ہے، شریعت کا فیصلہ یہی ہے، نابالغ کی گواہی قبول نہیں ہے. لیکن بی بی نے فوراً کہا کہ اگر نابالغ کی گواہی قبول نہیں تو میرے بابا نے ان دونوں کو سارے جوانان جنت کا سردار قرار دیا. یہ نہیں کہا کہ جب معرکہ کربلا ہو جائے گا، جب صلح ہو جائے گی تو سردار ہو جائیں گے. کہا یہ آج
اسی وقت ابھی دونوں تمام جوانان جنت کے سردار ہیں کہ جب میرے بابا نے سرداری کے اعلان میں ان کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا تو تو گواہی کے قبول کرنے میں بلوغ کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ کہ میرے بابا نے انتظار نہیں کیا کہ بالغ ہو سرداری کا اعلان کیا جائے کہ یہ 4 برس کا، یہ 3 برس کا، یہ ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں، ابھی ہیں، یہ نہیں کہ بن جائیں گے، یہ بنیں گے نہیں، یہ ابھی ہیں، کہ اسی لیے میں دونوں کو گواہ لے کے آ رہی۔ عزیزان گرامی، اب جناب امام حسن حسین ہر مقام پہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے اور دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی تائید کرتے رہے۔ جب کسی نے جناب امیر علیہ السلام کی توہین کی، میں نے کہا تھا کچھ مخصوص فضائل پیش کروں گا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے، آج اگر سب ذہنوں میں ہو میں ان مطالب کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کئی مرتبہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کی بابت، کیونکہ بنو امیہ کا دور تھا، جناب امیر کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، سب و شتم ہوتا تھا، تو جناب امام حسن مجتبی اشارہ کرتے تھے، لیکن کس کو اشارہ کرتے تھے؟ ہمیشہ حضرت عباس کو۔ تو جناب عباس علیہ السلام فوراً اس کو سزا دیتے تھے۔ تو اب دونوں امام حسن حسین ساتھ ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہیں توہین کی، حضرت عباس بہت تیزی سے آگے بڑھے، امام حسن مجتبی سے اشارہ لیا اور جیسے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور گھسیٹنا شروع کیا حضرت عباس نے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کی توہین نہیں کروں گا، اسے باہر لے جاؤں گا، پھر وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے۔ گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنے لگے، اب وہ سمجھ گیا، پلٹ کے سب کو دیکھا کہ آپ ہم نہیں چھڑا سکتے، تو عباس کے ہاتھوں میں ہے۔ نہ جانے کون کون سیف اللہ بنتا رہا، اسد اللہ کے بیٹے کے پنجے میں آئے تو چھڑا نہیں سکتے۔ جب جناب عباس نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، گھسیٹنا شروع کیا کہ مسجد سے باہر لے جاؤں گا، اس نے جب چاروں طرف سے دیکھا نا کہ کوئی امید نہیں رہی، اس نے امام حسین کو دیکھا، امام نے کہا خبردار، تو نے علی بن ابی طالب ہمارے بابا کی توہین کی ہے۔ اب وہ پلٹا امام حسن کی طرف اور ایک جملہ کہا، جس کے بعد امام حسن مجتبی نے کہا حسین عباس سے کہو جانے دے۔ آج کیا کہا اس نے؟ کہا کہ آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ، جیسے کہا نا والدہ کا واسطہ، امام نے کہا یہ واسطہ میں کبھی رد نہیں کرتا، کہ آج تجھے سبق دے رہا ہوں، خبردار دوبارہ توہین نہ کرنا۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کو اشارہ کیا کہ عباس سے اسے جانے دے، کہ عباس آج اس نے وہ واسطہ دیا ہے کہ میرا بھائی کبھی رد نہیں کرتا۔ تو اب سبق بھی دیا اس میں بھی، تو اس میں ایک پیغام تھا۔ اب عزیزان گرامی، امام حسن مجتبی کے کچھ مخصوص فضائل ہیں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آپ کے خاندان اہل بیت کی چند چیزیں بہت مشہور ہیں، تمام خاندان اہل بیت میں تھیں۔ سب سے پہلے خوبصورتی، دوسرے سخاوت، تیسرے شجاعت، جو بنو امیہ میں بالکل برعکس تھی۔ تو اب جناب تمام خاندان اہل بیت بہت شجاع ہیں، بہت شجاع، لیکن شجاعت میں جو نام جناب عباس کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تمام کے تمام ائمہ کے جو بیٹے ہیں، امام حسن کے بیٹے 8 بیٹے، جناب امام سجاد کے علاوہ خود جناب علی اکبر اور دوسرے بیویوں کے جو بیٹے ہیں، دوسرے ائمہ علیہ السلام کے سب حضرت عباس کے شاگرد ہیں، لیکن حضرت عباس امام حسن مجتبی کے شاگرد ہیں۔ نہیں پہنچا پایا؟ اب سوچیں کہ اگر آپ نے جناب عباس کی شجاعت کا تذکرہ سنا ہے کہ جنہوں نے شب عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا، علی اکبر میں سارے دشمن تمام کے تمام لشکر یزید کا اپنی آنکھوں سے ایک احاطہ کرایا ہوں، سارے لشکر کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا، ایک دستے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے، جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی میں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ جناب عباس کی شجاعت یہ شجاعت ہے۔ اب تصور کیجئے جس کی شجاعت ایسی ہو، وہ فرماتے ہیں میں نے جنگ کے رزم کو، نیزہ بازی کو، تیر اندازی کو، تمام کے تمام جنگ کے اصولوں کو سیکھا ہے تو حسن مجتبی سے سیکھا ہے۔ یہ شجاعت حسنی ہے۔ امام حسن مجتبی شجاعت میں ایسے ہیں کہ حضرت عباس کے استاد ہیں۔ اور جب صفین کے معرکے میں ایک مرتبہ شام والوں نے جناب امیر کے لشکر کا پانی بند کر دیا، کہا دجلہ کا پانی بند کر دو، انہیں پانی نہ پینے دینا۔ جب یہ کانوں میں بات آئی نا امام حسن مجتبی کے
کہ جناب امیر کے پاس کسی نے آ کے کہا مولا معاویہ نے اس کی فوج نے پانی بند کر دیا، ہمارے پورے لشکر کا قبضہ کر لیا اور ہمارا پانی بند کر دیا. تو جناب امیر سے فوراً امام حسن مجتبیٰ نے اجازت لی. کہا بابا اجازت ہے؟ بھائی پوری زندگی امیر المؤمنین نے امام حسن حسین کو حکم نہیں دیا، نہ جنگ کے لیے نہ کسی کام کے لیے. اور کسی نے جب جناب عباس سے اعتراض کیا نا کہ عباس حسن حسین دونوں جوان ہیں اور آپ ابھی لڑکپن میں ہیں، لیکن آپ کے بابا تمام کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس جنگ کرو، عباس مسلح بچھاؤ، ہر کام عباس سے. حسن حسین جوان ہیں، ان سے کوئی کام نہیں کہتے. کہ جب سے قرآن میں اللہ نے حسن حسین کو رسول کا بیٹا کہا ہے، ند ابنانا و ابناکم، اللہ نے کہا یہ رسول کے بیٹے ہیں، تب سے میرے بابا نے رسول خدا کے بیٹوں کو حکم دینا بند کر دیا، وہ اپنے بیٹے عباس کو حکم دیتے ہیں. تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ کو کبھی نہیں کہا، لیکن خود امام حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ دشمنوں نے پانی بند کر دیا، کہا بابا ہمارے سپاہی پیاسے ہیں، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، میں شامیوں کو بتانا چاہتا ہوں میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. جناب امیر نے اجازت دی. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ میدان صفین میں اترے. آج پہلی مرتبہ جنگ کے لیے آئے ہیں، بس نیام سے تلوار کا نکالنا تھا. آپ نے آواز دی اللہ اکبر، نگاہوں سے دشمن کو دیکھتے تھے. سارا دشمن کہتا تھا آج آنکھیں بتا رہی ہے کہ حیدر کا بیٹا جلال میں ہے. آپ نے پوری فوج کو دھکیلنا شروع کیا. جب پورے لشکر کو اٹھا کے ایک مرتبہ پیچھے دھکیلا، ایک تلوار سے پورے لشکر کو اس طرح سے بھگایا کہ سارا لشکر اقرار کر رہا تھا حیدر کا حیدر بیٹا آ گیا ہے. تب جناب امام حسن مجتبیٰ نے ایک تلوار سے پورے لشکر کو اٹھا کے پھینکنا شروع کیا. جو سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا، جو بھاگتا تھا کہ فرار کرنے دو. جب پورے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا، امام نے ہاتھ سے اشارہ کیا سارے سپاہیوں کو اجازت ہے پانی پی لو. جب مولا کا لشکر آگے بڑھا کہ مولا ان کا ہم پانی بند کر دے، امام نے کہا خبردار پانی بند نہ کرنا، وہ ان کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. وہ ان کا کردار تھا کہ جب انہیں پانی ملا انہوں نے پانی بند کر دیا. ہمارا کردار یہ ہے جب پانی ملے تو سب کے لیے پانی کو جاری رکھا جائے، چاہے دشمن بھی آ کے پانی پینا چاہے تو پانی پی سکتا ہے. تو اب شجاعت امام حسن مجتبیٰ یہ ہے، اور بے انتہا مثالیں موجود ہیں، لیکن میں امام حسن مجتبیٰ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہے، لیکن ائمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں ہے. وہ کون سی صفت ہے؟ وہ ہے سخاوت. نہیں پہنچا پایا. امام حسن مجتبیٰ کا لقب ہے کریم اہل بیت. کریم اہل بیت، سخی نہیں، کریم. تھوڑی سی وضاحت کر دوں. امیر المومنین نے 4 طبقات بتائے ہیں معاشرے میں. پہلا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہے لئیم. وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے، اسے لئیم کہا گیا. لئیم لعین نہیں، لعین لعنت سے ہے، لئیم سخت دل سے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا. میں ترتیب سے کسی اور کی صفات میں بیان کر رہا ہوں. پہنچ رہے ہیں؟ اگر پہنچ رہے ہوں حضرات اب ترتیب سے سن لیجیے گا. جناب امیر علیہ السلام نے کہا پہلا ہے لئیم، جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے. دوسرا ہے بخیل، عربی کے الفاظ ہیں بخیل. وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں. بخیل وہ ہے کہ بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے. کیا تیسرا ہے سخی، لیکن یہ وہاں نہیں جا سکتے اگر پہنچ رہے ہو. سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں، جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں، اسے کہتے ہیں سخی. کریم چوتھا ہے،
اور چوتھا میرا مولا ہے۔ کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے، کہ دوسرے کھاتے رہے، میں بے شک خود نہ کھاؤں، سے کہتے ہیں کریم۔ اب کریم اہل بیت امام حسن مجتبی ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو کریم کہا، علی مرتضیٰ کو کریم کہا کہ ان 14 میں جو سب سے کریم ہے وہ حسن مجتبی ہے۔ ائمہ نے کہا ہے کہ ہم نے سب سے کریم امام حسن مجتبی۔ سنیں گے بات، سب کو ہضم ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے؟ آجانے گرامی، اب امام حسن مجتبی کا دسترخوان سب سے زیادہ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ اگر کسی کے یہاں رزق میں تنگی ہو تو نظر کر لے امام حسن مجتبی کی، کہ اگر رزق میں فراوانی ہوگی تو امام حسن مجتبی کا دسترخوان کروں گا۔ آج تک مدینے میں جو مزرعہ ہے، مرحوم ہو گئے اب تو، شیخ محمد علی سمری، اب ان کے بیٹے کاظم سمری جو شیعہ ہیں، آج تک 365 دن عصر کے بعد کھانا کھلاتے ہیں۔ پورے سال عاشورے کو فاقہ شکنی ہوتی ہے، پورے سال، اور ماہ رمضان میں افطار دیتے ہیں، پورے سال 365 دن، اور ایک نام سے یہ دسترخوان ہے حسن مجتبی کا، یہ شہر ہے حسن مجتبی کا، یہ سخی امام کا، کریم امام کا دسترخوان ہے۔ پوری دنیا میں دسترخوان مشہور ہے امام حسن مجتبی کا۔ اچھا، اب معاویہ کو سب سے زیادہ تعجب اسی بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے فدق چھین لیا، ہم نے حکومت چھین لی، بیت المال چھین لیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں حسن مجتبی کا دسترخوان جاری۔ بڑا گھبرا کے سنا آپ نے اس بات کو؟ وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم نے سب کچھ بیت المال چھین لیا، باغ فدق کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا، لیکن جب میں مدینے آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں حسن مجتبی کے دسترخوان پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا، مجھے اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جناب امام حسن مجتبی کے دسترخوان پہ ایک فقیر آیا، کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا۔ مولا امام حسن نے کہا آرام سے کھا، پریشان کیوں ہے؟ کہا قریب میں نے ایک آدمی کو دیکھا خشک روٹی کھا رہا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے جاؤں۔ مولا فوراً مسکرائے، کہا کوئی علامت بتا؟ کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہے ہیں۔ خوشبو ویسی ہے جیسے آپ کے جسم سے، امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا، کہ خوشبو ویسی ہی آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے۔ مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کہا کیا نہیں سمجھا؟ کہا یہ دسترخوان میرا نہیں انہی کا ہے، کہا یہ دسترخوان انہی کا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میرے بابا ہیں، وہی تو مشکل کشا ہے۔ کہا اتنا دسترخوان ہوتے ہوئے وہ جو کی خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ کہا وہ اختیار اپنے لیے سختی کیے ہوئے ہیں، دنیا کو کھلاتے ہیں۔ کہا وہ بہت کریم ہے، یہ دسترخوان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تو اب امام حسن مجتبی کا دسترخوان مشہور ہے، تو اب معاویہ کو اس بات سے بہت زیادہ چڑ تھی، اس بات سے بہت زیادہ بغض و عناد تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا، لیکن جب آؤ مدینے حسن مجتبی کا دن رات مسلسل دسترخوان چلتا رہتا ہے، کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مجتبی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ جب وہ مسجد میں آئے، اب دیکھیں آپ نے جانتے ہیں کہ جب حکومتیں اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو نمازی اور نمازیں، اگر پہنچ رہی ہو بات تو سب کچھ اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے لیتے، کہ نماز میں پڑھاؤں گا۔ اب ائمہ علیہ السلام ایسوں کے پیچھے نماز تو پڑھتے نہیں تھے، ہمارے ہاں عدالت کا مسئلہ ہی اماموں سے آیا، جب وہ نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم نہیں پڑھتے، ائمہ نے ہمیں منع کر دیا۔ اب وہ نماز پڑھائی اس نے اور پوچھا بھائی کون کون آیا ہے، صحابہ رسول میں کون کون ہے؟ کہ بھائی یہ فلاں صحابی، کہ ان کو میری طرف سے 50 دینار دے دو، 50 اشرفیاں دے دو سونے کے سکے۔ اتنے میں دوسرے کا نام سنا، کان میں آ کے ایلچی کہتا تھا کہ اس کو 100 سکے، اس کو 200 سکے، اس کو 300 سکے، 400، جیسی حیثیت دیکھی، اگر بات پہنچ رہی ہو، جیسی حیثیت دیکھی اس حساب سے پیسے دے دیے سونے کے سکے۔ اب تمام افراد خوش ہیں، پیسے ملنے پہ کون ناراض ہوگا؟ لیکن اگر سخاوت دکھانی ہو نا تو اپنے پیسوں پہ دکھانی چاہیے، بیت المال سے سخاوت دکھانا کوئی کرم نہیں ہے۔ بھائی توجہ ہو، پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ تو اس نے بہت زیادہ سخاوت دکھانا شروع کی، صبح سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، جو آ رہا ہے اسے پیسے مل رہے ہیں۔ اب پورے مدینے میں بات پہنچ گئی، یہاں پہ بیٹھا تھا، اچانک ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نماز کے لیے آئے، وہ جو اس سے پیسے لے رہے تھے وہ ادھر جانے لگے۔ کہ کیا بات ہے، پیسے میں دے رہا ہوں، احترام اس کا کر رہے ہو؟
کیا کر نہیں رہے، دل منوا رہا ہے، کا دل مجبور کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سارا مجمع تعظیماً کھڑا ہوا، امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، اس نے چاہا کہ میرے پاس آئیں، امام نے اپنے فوراً تکبیر کہہ لی تاکہ نہ مجھے اس سے ملنا پڑے نہ یہ میرے پاس آئے مجھے جواب دینا پڑے۔ میں اگر بات پہنچ رہی ہو، امام نے تکبیر کہی، نماز شروع کر دی۔ جیسے نماز مکمل ہوئی، اس نے کہا کہ آج صبح سے لے کے اب تک کتنے پیسے دیے ہیں سب کو؟ کیا اتنے ہزار بنے؟ کیا اکیلا حسن مجتبیٰ کے لیے اکیلے جتنا سب کو دیا اس سے زیادہ ان کے سامنے اشرفیوں کو ڈھیر لگا دو؟ سونے کا ایک مرتبہ ڈھیر لگ گیا، توجہ ہے، سونے کی اشرفیوں کا ڈھیر لگا۔ ائمہ کو اس کی ماں سے بڑی نفرت تھی، ہندا سے بڑی نفرت تھی۔ جناب حمزہ کا کلیجہ دب آیا تھا، جیسے ہی سونا لگایا امام نے سلام دیا، اس نے فوراً کہا میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ ائمہ کو بڑی سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ وہاں پہ کوئی غریب آدمی امام کی بارگاہ میں وارد ہوا، کیا کہ مولا میں نے نظر کی تھی اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنے ہاتھوں سے جوتے سیوں گا اور حسن مجتبیٰ کے قدموں میں پہناؤں گا۔ امام نے کہا جوتے رکھ دے میں پہن لوں گا۔ کہا نہیں مولا، منت یہ تھی کہ اپنے ہاتھوں سے نالین پہناؤں گا۔ امام منبر پہ بیٹھے، اس نے اپنے ہاتھوں سے نئے جوتے تھے، میں یہ نہ ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد ہے، نئے جوتے تھے، نئے نالین لے کے آیا، اپنے ہاتھوں سے امام کے قدموں میں رکھے، پہنائے، پاؤں کا بوسہ دیا، وہ سارا سونا امام نے کہا یہ سب تیرا ہے۔ امام نے پلٹ کے اسے دیکھا، کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ توجہ ہے جانے کے بعد اب بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے، اور جن کا بیت المال ہے، یہ امام کا تھا، امام نے سارا ایک فقیر کو ایک ہی مرتبہ دے دیا۔ اس نے ساری دولت کو دیکھا، کہا مولا یہ سب میرا ہے؟ امام نے کہا یہ سب تیرا ہے۔ کہا مولا کس کے عوض؟ کہا وہ جو لکڑی کے کھڑاوے لے کے آیا تھا، ہاتھوں سے نالین سیے تھے، اس کے عوض۔ اب ایک مرتبہ سارا دربار دیکھنے لگا، کہا بیت المال سے اتنی دولت دی، امام نے ایک نالین پہ سب کچھ عطا کر دیا۔ امام نے کہا یہ دنیا میں دیا ہے، یہ دنیا میں دیا ہے، جس کے پاس بیٹھے ہو اس کے پاس نہ دین نہ دنیا۔ میں نے دنیا میں اتنا عطا کیا، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، آخرت میں شفاعت بھی کروں گا۔ توجہ ہے، امام نے فرمایا یہ دنیا میں میں نے عطا کیا ہے، آخرت میں شفاعت بھی کروں گا۔ اذان گرامی صبح کی چوتھی مجلس ہے، نہ رات میں کچھ سو سکا ہوں، لیکن آپ حضرات کے پاس جب پڑھنے کے لیے آتا ہوں پورا خون جگر دے کے پڑھتا ہوں۔ اب میں ایک اور پہلو کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو بھی پورے اپنے انداز سے پیش کروں گا، آپ حضرات کی پوری توجہ مجھے چاہیے۔ ایک بہت ہی بزرگ تاجر کو، جو تاجر تھا اور 160 یا 80 برس سے زیادہ اس کا سن تھا، بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو معاویہ کو پتا چلا، کہا کہ اس کو لے کے آؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا بتا اتنی لمبی تیری زندگی کیسے ہوئی؟ کہا میں تاجر تھا، جب مال تجارت خریدتا تھا تو پیسے زیادہ دیتا تھا، جب خریدتا تھا تو پیسے زیادہ دیتا تھا، پھر منافع رکھنے کے بعد جب بیچتا تھا تو منافع بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن میں جو مال تجارت بنتا تھا مقدار تھوڑی زیادہ دیتا تھا، میں جب تولتا تھا تو اس میں مقدار زیادہ دیتا تھا۔ کہا میں نے ہمیشہ ترازو میں انصاف کیا، اللہ نے میری زندگی بڑھا دی۔ میں اگر بات پہنچ رہی ہو، میں نے ترازو میں انصاف کیا، اللہ نے میری زندگی بڑھا دی۔ کہا اچھا کام کیا تھا؟ تجارت۔ اچھا تو تجارت کے لیے کبھی مکے بھی گیا؟ اگر بات پہنچ رہی ہو، مکے بھی گیا؟ اس نے کہا ہاں کئی مرتبہ مکے جانے کا اتفاق ہوا۔ کہا میرے جج سے کبھی ملا؟ اب وہ نابینا ہو چکا تھا، بہت بزرگ، 80 برس سے۔ کیا کس سے؟ امیہ سے؟ کہا ہاں کئی مرتبہ اتفاق ہوا ملنے کا بھی اور کاروبار کا بھی۔ کہا کیسے تھے؟ اب میں اس کی زبانی پیش کر رہا ہوں۔
کہ کیسے تھے؟ کہ نہایت مکار، عیار، دھوکے باز، فریبکار. بھائی آپ نے تو بڑے شوق سے سن لیا، اس نے فوراً کہا چپ ہو جا، دربار میرا، میرے جج کی برائیاں. کہ اچھا بتا علی کے جج سے کبھی ملا تھا؟ کیا کس سے؟ ہاشم کی بات کر رہے ہو؟ کہاں؟ کہ کیسے تھے؟ کہ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، کردار کا پاک، سچا، سخی، سردار، دلیر. کہ چپ ہو جا، آپ نہیں سننا چاہتا. توجہ ہو. اس نے کہا مجھ سے کچھ مانگ، تو نے غلط تاثر دے دیا بنو امیہ کا. کہ مجھ سے کچھ مانگ، میں تجھے عطا کروں گا. اس نے کہا تو عطا کرے گا؟ کہاں؟ کہ دیکھ بوڑھا آدمی موت کے بہت قریب ہوتا، تو بس مجھے تو موت ہی نظر آ رہی ہے، مجھے اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو جنت کی ضمانت دے دے. اگر بات پہنچ جائے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، موت کو دیکھ رہا ہوں، مجھے اگر کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو جنت کی ضمانت عطا کر دے. کہ نہیں، آخرت میرے پاس نہیں ہے. اگر بات پہنچ جائے، اب جہاں جہاں ہیں لوگ بیٹھ کے جائیں، عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر چاہے تو مجھے جنت کی ضمانت دے دے. کہ جنت میرے پاس نہیں، آخرت میرے پاس نہیں، دنیا مانگ لے. کہ دنیا میں پوری گزار چکا ہوں، اور اس دنیا میں جو سب سے اچھی چیز تھی وہ جوانی تھی، ہو سکے تو میری جوانی لوٹا دے. نہیں نہیں، کہا میری جوانی لوٹا دے. کہا نہیں، میں جوانی بھی لوٹا نہیں سکتا، مجھ سے پیسے مانگ لے. کہا نہیں، مجھے میرے گھر پہنچا دے. میں ایسی بزم میں بیٹھنا نہیں چاہتا جس کے پاس نہ دنیا ہو نہ آخرت. جس کے پاس نہ دنیا ہو نہ آخرت، ایسی بزم میں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ یا کم از کم دنیا ہو، نہیں تو پھر آخرت ہو. ہم ان کے ماننے والے ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. اس دنیا میں بھی وہی مشکل کشا ہے، اور عقبہ میں بھی وہی شافع محشر ہے. جانے کے ہم ان کے ماننے والے ہیں. وقت گزر رہا ہے بہت تیزی سے، کیونکہ آج بنا روایت میں نے کل کہا تھا جناب زینب کبریٰ کی بھی شہادت ہے. مجھے چند جملے بی بی سے متعلق پیش کرنا ہے. سنیں گے چند جناب زینب کبریٰ کی بھی فضائل مناقب. میں مسائل پہ فوراً نہیں جانا چاہتا، تھوڑے سے بی بی کے فضائل پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخیں ایسی ہیں کہ ان ہستیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ذکر بہت ضروری ہے. تو میرا یہ موضوع 4 مجالس میں امام حسن مجتبی صحیح متعلق پیش کروں گا. کل میں نے کہا تھا کہ صلح سے متعلق پیش کروں گا، اس کو غور سے سنیے گا. لیکن آج یہ بہت ضروری ہے کہ ایک پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں. شاید آج بھی میں چاہ رہا تھا جلدی ختم کروں، لیکن مجھے کچھ زیادہ وقت لینا پڑے گا. اگر ساتھ دیں گے تو چلتا رہوں گا. اذان گرامی، جناب زینب کبریٰ کا نام ہے زین و اب، اپنے باپ کی زینت. تو اب کیا صفات ہوں گی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں کہ رسول خدا نے نام رکھا زینب. اب پہلی صفت جناب امیر کی سب کے ذہنوں میں ہے علم. جناب امیر علم لدنی کے مالک ہیں، اور سید الساجدین جناب زینب کبریٰ کو دیکھنے کے بعد کہیں انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ. پھوپھی اماں، آپ بحمد اللہ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے کوئی تعلیم نہیں دی، وہ علم لدنی کے مالک ہیں، اور بیٹی بھی جناب امیر کے علم کی وارث ہیں. میں کیونکہ وقت نہیں، میں تیزی سے گزروں گا. دوسرا پہلو جناب زینب کبریٰ کی زندگی کا کہ جناب امیر نے پوری زندگی ظلم کا مقابلہ کیا ہے، اور جناب زینب کبریٰ نے ظالم ترین جابر ترین بادشاہ حکمران یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے. رسول خدا نے فرمایا تھا نا کہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، جناب زینب کبریٰ سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں. تو جناب زینب کبریٰ نے وہاں پہ خطبہ دیا. عزیزان گرامی، مستورات جذبات ان کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات عقل پہ حاوی آ جاتے ہیں. اور اگر ایک گھر میں ایک جنازہ پڑا ہو
تو وہاں خواتین کی عقل معروف ہو جاتی ہے. اور اگر کسی گھر میں 18 جنازے پڑے ہوں، وہاں جناب زینب کبریٰ سر اٹھا کے کہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ ہم اہل بیت کی قربانیاں قبول فرما. بی بی کی زبان پہ کوئی حرف شکوہ نہیں آیا. میں مسائل پہ نہیں آیا، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، میں بھی آگے بڑھوں گا. تو جناب زینب نے کوئی شکوہ نہیں کیا. بی بی نے فوراً کہا پروردگارہ ہم اہل بیت کی قربانیاں قبول فرما. جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب بی بی گئیں تو اس نے طنز کرنا شروع کیا، ہنسنے لگا اور کہا خدا نے آپ کے بھائی کو مار دیا. اب وہ چاہتا یہ تھا کہ بی بی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی کفریہ جملہ کہیں، کوئی توہین کریں، خدا کے خلاف بولے. اب وہ بی بی کو بار بار کوشش کر رہا تھا اکسانے کی کہ خدا نے آپ کے بھائی کو مار دیا. بی بی نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. جیسے ہی اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کے بھائی کو مار دیا، بی بی نے کہا اللہ کی لعنت تو میرے بھائی کے قاتل پہ. اب وہ جو اب تک ہنس رہا تھا ایک مرتبہ سنجیدہ ہوا کہ لعنت کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہو. وہ جانتا تھا لعنت اس تک پہنچ رہی ہے. جب بی بی نے کہا میرے بھائی کے قاتل پہ لعنت ہو تو ایک مرتبہ کہا کہ نہیں لعنت مت بھیجیے. بی بی نے کہا تو روک نہیں سکتا. ایک مرتبہ دیکھیں جناب امیر کی صفات میں سے ایک صفت ہے فصاحت و بلاغت، جن کا کلام ہے نہج البلاغہ. بھئی جناب امیر کا کلام نہج البلاغہ، فصاحت و بلاغت مولا کی مشہور ہے. اب دربار عبید اللہ بن زیاد میں کوفے میں جناب زینب کبریٰ نے خطبہ شروع کیا. مولا کے ایک صحابی سے نام تھا عبداللہ مکفوف، دونوں آنکھیں نابینا ہو گئی تھی. جمل میں ایک آنکھ میں تیر لگا، مولا کی طرف سے جہاد کر رہے تھے، اور صفین میں ایک آنکھ میں تیر لگا، دونوں آنکھیں شہید ہو گئیں. اب یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں پا رہے تھے، بہت شجاع تھے، عاشق اہل بیت تھے. جناب زینب کا خطبہ شروع ہوا. انہوں نے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ مولا کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو گئے، یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ علی کے لہجے میں خطبہ دینے کے کیا مفہوم ہے؟ آواز مراد نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ کون ہے جو نہج البلاغہ کے معیار سے ملتا ہوا خطبہ دے رہے ہیں. یہ جناب زینب کی فصاحت و بلاغت تھی جنہوں نے مجبور کیا حضرت عبداللہ مکفوف کو یہ کہنے پہ کہ جناب زینب کبریٰ کی فصاحت و بلاغت مجبور کر یہ کہنے پہ کہ ہاں پتہ چلتا ہے کسی کو علی نے پالا ہے، یہ بی بی علی کی تربیت یافتہ ہے. جناب امیر علیہ السلام کی صفات بہت زیادہ، درباروں میں جانا بہت مشکل کام ہے. جناب ابراہیم دربار میں گئے نمرود کے، چند جملے فضائل کے سنیں گے. میرا آپ سے وعدہ ہے آپ نے شاید اس سے پہلے نہ سنے ہوں. بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے. میرا اپنا پورا ایک تجزیہ ہے، تقابل پیش کر رہا ہوں. اگر پہنچا پایا تو مجھے یقین ہے کہ تمام کے تمام افراد بہت محظوظ ہوں گے اگر یہ بات پہنچ گئی. دیکھیں بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے. جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ، جناب زکریا انبیاء گئے درباروں میں. لیکن انبیاء کا جانا اور جناب زینب کے جانے میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق. دیکھیں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. جناب موسیٰ کا صرف آپ کے سامنے ایک تقابل پیش کر رہا ہوں، نتیجہ نہیں دوں گا، لیکن جناب موسیٰ کا تقابل جناب زینب سے. جناب موسیٰ اسی دربار میں پلے بڑے تھے، فرعون کے دربار میں پلے تھے، ماحول جانتے تھے، فرعون کا مزاج سمجھتے تھے. جناب زینب آغوش رسالت میں پلی تھی، جناب امیر کے جناب سیدہ کے سائے میں پلی تھی. تو جناب زینب اس ظلم سے کوئی آشنائی نہیں رکھتی تھی، ظلم سے بہت دور تھی. جناب موسیٰ جانتے تھے دربار کا ماحول کیسا. اب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، اور سے سنیں، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا، طغیانگر ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا وہ بہت ظالم ہے، وہ مجھے مار دے گا، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. جناب موسیٰ کے ایک بھائی ہارون کہا میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. جناب زینب کے 18 بھائی سارے کربلا میں شہید ہو گئے، یا پھر جناب محمد حنفیہ مدینے میں. لیکن جناب زینب نہیں کہتی پروردگارہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے. اللہ نے حکم دیا جناب موسیٰ کو جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیانگر ہو گیا. کہا پروردگارہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. اللہ نے فوراً سوال کیا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا پروردگارہ میرے 2 ہاتھ ہیں.
کہ ایک ہاتھ کو جیب میں ڈالو اس سے نور نکلے گا، ید بیضا کہلائے گا، دوسرے میں عصا ہے زمین پہ پھینکو گے تو اژدہا میں تبدیل ہو جائے گا۔ دو ہاتھ، دونوں میں ایک ایک معجزہ۔ توجہ، جناب موسیٰ کے دو ہاتھ، دونوں میں معجزہ۔ کہا کہ ید بیضا اور ہاتھ میں عصا، جناب زینب کے دو ہاتھ، دونوں میں رسیاں۔ لیکن پھر بھی جناب زینب نہیں کہتی پروردگارا اس ظالم کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ جہاں انبیاء لرزتے نظر آئیں، کیوں سارے انبیاء جناب زینب کو سلام نہ کریں؟ اب کہتے نظر آئیں گے آفرین اے بی بی، اے جناب زینب کبریٰ، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ جہاں جناب ابراہیم جب گئے تو کہا کہ پروردگارہ اپنی فوج کو بھیج دے، تو مچھر آ گئے، فرعون کو، نمرود کو مار دیا۔ جب وہ آگ میں ڈالنے لگے تو جناب جبرائیل نے کہا مدد چاہیے، کہا چاہیے لیکن آپ سے نہیں۔ لیکن جناب زینب کبریٰ نہیں کہتی پروردگارہ میں اکیلی نہیں جانا چاہتی۔ روایت کے الفاظ ہیں ساری بیبیاں جناب زینب کی پشت پہ پناہ لے رہی تھی۔ بیبیاں بیبی کے پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی، کیونکہ یزید کا ظلم مشہور تھا نا۔ جب بیبیاں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، ہاتھ میں عصا تھا، اور وہ شراب پیتا جاتا تھا، قرآن کے اوراق پہ رکھتا تھا اور بار بار کہتا تھا نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ قرآن، نہ کسی چیز کو نہیں مانتا۔ عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا نا، لا عبد حاشو بالملک فلا وحی نزل ولا ملک جا، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی خدا، میں کسی چیز کو نہیں مانتا۔ یہ محمد و آل محمد نے بنا دیا کہ کوئی خدا ہے، میں کسی کو نہیں مانتا۔ شراب پیتا تھا، جام قرآن پہ رکھتا تھا، تمسخر، ہاتھ میں عصا تھا، سامنے ایک تشت میں سر تھا، جسارت کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے کہ یزید باز آ جا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسالت مآب کو دیکھا ہے، وہ حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے تھے، مت چلا یہ چھڑی حسین کے لبوں پہ، بار بار لبوں پہ چھڑی رکھتا تھا۔ تو سب بیبیاں جناب زینب کے پیچھے پناہ لے رہی تھی۔ وہ نام لے لے کے پوچھتا تھا مجھے آج جناب زینب کے کچھ مصائب پیش کرنے ہیں، کوئی بخل نہ کرے، آج ام المصائب کے مصائب ہے، آج ام المصائب کے مصائب پڑھوں گا۔ سب کوشش کیجئے گا کہ ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے۔ دربار یزید کا ہے، اس ملعون نے اس طرح سے ماحول بنا رکھا تھا۔ میں آج ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو بہت کم پڑھی جاتی ہے، ریاض القدس میں بھی ہے، سوگ نامہ آل محمد میں بھی ہے، بیویاں کیسے دربار میں آئیں۔ میں اس روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں، اگر برداشت کر سکے تو سنیے گا۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا یہاں پہ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ سب کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ ذرا بی بی کے مصائب کو سنیں اور تصور کریں کہ ہم بی بی کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے بی بی، اگر ہمارے جانے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ جو حکم دیں ہر طرح سے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے، اگر ہم شام میں ہوتے آپ کی چادر نہ چھننے دیتے۔ اجرکم اللہ، میری سب سے درخواست ہے، اب آئیں سنیں روایت۔ نام سن رکھا ہوگا آپ نے ہند کا، ہند یزید کی بیوی جو ایک یہودی کی بیٹی تھی اور اس کو بچپنے میں لا علاج قرار دے دیا تھا۔ اس کے باپ کو پتا چلا کہ مدینے میں کوئی علی بن ابی طالب رہتے ہیں، آیا مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، لا علاج قرار دے دیا گیا ہے، مرنے والی ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ آپ مشکل کشا ہیں، بڑی امیدیں لایا ہوں۔ مولا نے اپنے خادم کو آواز دی کہ ذرا جا جا کے میرے بیٹے حسین کو لے آ۔ امام حسین تشریف لائے، مولا نے کہا حسین اس پانی کو ہاتھ لگا دیجئے۔ مولا حسین نے پانی کو مس کیا۔ جناب امیر نے کہا کہ اس یہودی سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، تو اس نے کہا نہ آپ نے کچھ پڑھا نہ آپ کے بیٹے نے کچھ پڑھا۔ مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ پانی میرے بیٹے کے بدن سے مس ہو گیا ہے، یہ شفا ہے، جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دے۔ اس نے بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، ہند کو شفا مل گئی۔ کہا بابا یہ کہاں سے شفا لے کے آئے ہیں؟ کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو شفا ملی ہے۔ کہا بابا مجھے مدینے لے چلیں، میں حسین سے ملنا چاہتی ہوں۔
جب مدینے آئی ایک مرتبہ امام حسین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا میں آپ پہ ایمان لے آئے ہوں۔ امام نے کہا مجھے مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے کہا فوراً میری بہنوں کے پاس چلے جا۔ جب آئی نا جناب زینب کے پاس، کہا مجھے کچھ سکھا دے، میں آپ کے بھائی کو ماننے والی ہوں۔ بی بی نے کہا اگر ہم سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیاہ کے لے گیا، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن جب ہند چلی گئی نا دمشق تو ہمیشہ ہر مہینے یا ہر ہفتے دعا مانگا کرتی تھی، نظر دلایا کرتی تھی امام حسین کی سلامتی کی، ہمیشہ دعا مانگتی تھی پروردگارا میرے مولا حسین سلامت رہے، ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ہند کو کسی نے کہا تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، باغیوں پہ فتح ہوئی۔ اس نے کہا اچھا میں بھی باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن دربار میں میرے پردے کا اہتمام کر دو، ایک تخت لگا دینا، میں تخت پہ کھڑی ہو کے تماشا دیکھوں گی۔ ہند آئی، آ کے تخت پہ کھڑی ہو گئی، برقع لے رکھا تھا لیکن نقاب باریک تھا۔ دور سے جب بیوی آ رہی تھی نا تو جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ، جناب زینب نے فوراً جناب ام کلثوم کو دیکھا، کہا بی بی ذرا سامنے غور سے دیکھو، جانتی ہو وہ کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے۔ اب جناب ام کلثوم سے رہا نہ گیا، کہا بی بی کون سی ہند؟ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ ہند کھڑی ہے۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگی، کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں کھڑی ہے لیکن ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، کوئی بخل نہ کرے، کوئی بخل نہ کرے، میں درخواست کروں گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، اگر مجھے دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اگر سب میری طرف نگاہ کریں۔ ریاض القدس میں سوگنامہ محمد میں تمام مقاتل میں ہے، بیویوں نے سر جھکا لیے کہیں ہند کا سامنا نہ ہو جائے۔ ہند تخت پہ کھڑی تھی، سامنے سے سب سے پہلے جناب زینب گزری، جیسی جناب زینب آئی نا بی بی نے سر جھکا رکھا تھا، ہند نے روک کے سوال کیا من ای بلاد انتم، آپ کون سے شہر کی رہنے والی ہیں؟ بی بی نے سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینے شہر کے رہنے والے ہیں۔ فوراً ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے تخت سے کیوں اتر آئے؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ ہند نے کہا جناب زینب سے، کہا بی بی میں اگر مدینے والوں کا آپ سے پوچھوں تو آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ پوچھ میں بتاؤں گی۔ ہند نے کہا بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں۔ کہا بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں۔ جناب زینب نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیور ہے۔ بی بی نے فوراً کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت جلالی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں۔ جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ جب کہا نا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی، ہند نے بی بی کی طرف دیکھا، کیا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں ہے،
کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں کا بی بی، آپ کو پتہ نہیں ہے مدینے میں رہ کے ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہیں تو غور سے دیکھ میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ رقیہ۔ ہند نے برقع اتارا، برقع اتار کے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ بی بی اتنا مصائب آ گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا ہند ذرا سامنے دیکھ، وہ جو برش میں سر رکھا وہ حسین کا ہے، ساتھ والا سر عباس کا، اس کے بعد علی اکبر، وہ جو قیدی زمین پہ بیٹھا وہ سجاد ہے۔ ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی کہ یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نوازیاں، یہ علی کی بیٹیاں۔ ایک مرتبہ یزید کھڑا ہوا، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کیا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کو مجمع، بغیر برقع کے کیسے آ گئی؟ ہند نے ابا اتار کے زمین پہ بھیجی کہ یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا تھا تو ان بیویوں کو مجمع عام میں لے آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کراؤں، جب بیویاں دربار میں کھڑی تھی اب مجھ سے پڑھانے جا رہا، یزید نے ایک ایک بیوی کا نام پوچھنا شروع کیا۔ میرے پہ دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کرے، میں نے تمام کر دیا، اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے ایک 4 برس کی بچی کی طرف اشارہ کیا، نہیں ابھی سنو، جب اس نے اشارہ کیا نا کہ یہ بچی کون ہے، بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، اس نے تمہارا نام پوچھا، بی بی کے پھر لب ہلے، آواز نہیں آئی، کیا بات ہے؟ بولتی ہو آواز نہیں آتی۔ بی بی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا رسی کھولو۔ جب رسی کھلی نا تو اب یزید نے دوبارہ پوچھا کیا نام ہے؟ بچی نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ تو کون سی سکینہ؟ کہ سکینہ بنت الحسین، کہ وہ جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ کہا کہ بابا تو بڑی محبت تھی تجھ سے، کہ میرے بابا کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اس نے تشت آگے کیا کہ تیری محبت کا امتحان ہو جائے، اپنے بابا سے کہ تیرے پاس آ جائے۔ بی بی نے چلا ہوا کرتا اٹھایا،
میری محبت سارا دربار دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ تخت سے سر اٹھا, بیوی کے پاس چلا. بیوی نے ایک مرتبہ سر کو سینے سے لگایا, کہا بابا مجھے چھوڑ کے مت جانا. پروردگارا بیویوں کے مسائل کا واسطہ, شمیمہ رضا, ریاض فاطمہ, شبنم ناز بیمار ہیں, اور بہت سے مومنین نے کہا بیمار ہیں. پروردگارہ واسطہ اس لہجے کا ان سب کو شفا عنایت فرما. جب جناب سکینہ بار بار کہہ رہی تھی بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا, بابا آپ کے بعد سمر میں مجھے بڑے تماچے مارے, بابا جب اس نے میری بالیاں اتاری, میرے کاموں میں بڑی تکلیف تھی, میں نے چچا عباس کو پکارا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ماتم حسین